اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آنکھیں سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہووے، آنکھیں سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہووے، آنکھیں سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہووے، آنکھیں سونے نو وائے نی جے تیرا گزر مر کے بھی نہیں مردا، جے تیری نظر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مردا، جے تیری نظر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مردا، جے تیری نظر ہووے، دم دم نال ذکر کرا میں تیری شان میں تیری شان دا دم دم نال ذکر کرا، میں تیری شان دا میں تیری شان دا تیرے نام تو وار دیاں، جنی میری عمر ہووے، تیرے نام تو وار دیاں، جنی میری عمر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مردا، جے تیری نظر ہووے، او دی ذات تے ہر ویلے پھل چڑھن دروداں دے، پھل چڑھن دروداں دے، او دی ذات تے ہر ویلے پھل چڑھن دروداں دے،
چرچا میرے سونے دا ہر شام و سحر ہووے چرچا میرے سونے دا ہر شام و سحر ہووے کیوں فکر کرے یارا ماساوی اگیرے دا ماساوی اگیرے دا کیوں فکر کرے یارا ماساوی اگیرے دا ماساوی اگیرے دا انہوں ستے خیرانے جدہ سائیں مگر ہووے انہوں ستے خیرانے جدہ سائیں مگر ہووے انہوں ستے خیرانے جدہ سائیں مگر ہووے او کیسیاں گھڑیاں سن مہمان سا سونے دے مہمان سا سونے دے او کیسیاں گھڑیاں سن مہمان سا سونے دے مہمان سا سونے دے دل پھر بھی کردہ طیبہ دا سفر ہووے دل پھر بھی کردہ طیبہ دا سفر ہووے آکھیں سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہو کہ وہ آئیں اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو مزین فرمائیں جل جلالہ تمامی حضرات اپنی اپنی نشست پر تشریف رکھیں سب سے پہلے تو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس بزم کو سجایا دیگر وہ احباب جنہوں نے اس بزم کو سجانے میں ایک دوسرے کی معاونت کی میں چند گزارشات ہیں معروضات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے خطابت کا کوئی ارادہ نہیں میں تو قبلہ چچا جان کے ساتھ یہاں آیا شامل ہوا
کہ اللہ رب العزت میری اس حاضری کو قبول فرمائے، ان کی صحبت قبلہ والد صاحب کے لیے یا چچا جان کے لیے کوئی بھی تعارفی کلمات نہیں کروں گا، کیونکہ میرا ذاتی طور پہ یہ ماننا ہے کہ یہ میرے والد، یہ دونوں شخصیات کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ تو میں اب حضور کی اجازت سے جو گزارشات پیش کرنی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ مجھے کہنے کی اور آپ کو سننے کی قوت عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، وعلى آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں پرترنم قسم کی گفتگو نہیں کروں گا، یہ میرے والد صاحب کا بہت شوق تھا کہ بھئی بیٹا تھوڑا سا طرز لگا کے خطبہ پڑھا کر، یہ میں ان کا شوق پورا کرتا ہوں۔ آج آ نہ سکے، تھوڑی سی طبیعت خراب تھی، تو یہ ان کے شوق کا اظہار ہے جو میں آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں۔ اب محفل کا انعقاد بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا گیا، اور ہم یہ میلاد جو مناتے ہیں یہ اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ حضور ہمارے ہیں۔ اسی کی آمد کی خوشی منائی جاتی ہے جس کو اپنا سمجھا جائے، جو اپنا ہو، جو اپنا ہو ہی نہ، جس سے اپنی کوئی نسبت، کوئی تعلق، کوئی واسطہ ہو ہی نہ، اس کی آمد سے نہ کوئی فرق پڑتا ہے نہ پڑے۔ حضور ہمارے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، اس لیے ہم حضور علیہ السلام کے میلاد کو جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور یہ اس ہستی کا میلاد ہے کہ جس کا میلاد خود رب کائنات نے منایا، صحابہ نے منایا، انبیاء نے منایا، آج تک سارے حضور کے چاہنے والے، سارے عاشق رسول اس میلاد کو منا رہے ہیں، لیکن یہ اس ہستی کا میلاد ہے کہ جس کے میلاد کو رب کائنات نے منایا، جس نے آمد مصطفیٰ والی رات کو ساری جنت کو آراستہ فرما دیا، حوران جنت کو حکم دے دیا کہ وہ بناؤ سنگھار کرنا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ زمین کے طول و عرض پہ پھیل جاؤ اور یہ پیغام عام کر دو کہ آج آمد مصطفیٰ۔ یہ اس ہستی کا میلاد ہے کہ جس کا میلاد خود رب کائنات نے منایا، اور پھر قرآن دیکھو کہ رب کائنات فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ دنیا والو تم دنیا پر کسی چیز کی خوشی مت منانا، لیکن میرے فضل اور میری رحمت کی خوشی ضرور منانا۔ میں بتاتا ہوں کہ رب کائنات کیا فرماتا ہے، میں پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ رب کائنات فرما رہا ہے کہ دنیا والوں تم دنیا پر کسی چیز کی خوشی مت منانا، لیکن میرے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی۔ وہ اس لیے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، رحمت اور فضل کی بات کی کہ میرے بڑا فضل جو رب کائنات کا ہم پر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کریم کے چاہنے والا میں پیدا۔
اور جو رحمت کی میں نے بات کی وہ اس لیے کہا کہ خود رب کائنات فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پھر کیوں نہ ہم اس ہستی کی آمد کی خوشی میں۔ رب کائنات فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر، تو ہم اسی رحمت والی ہستی کی آمد کی خوشیاں یہاں منانے کے لیے کرتے ہیں۔ اب رحمت کب بنایا، کیسے بنایا، یہ بھی دیکھتے ہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو تب ہی تمام عالمین کے لیے رحمت بنا دیا تھا۔ مصطفیٰ کریم کی شان میں رب کائنات فرماتا ہے کہ میں نے تب ہی آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا دیا تھا جب آپ کو ارسال فرمایا، جب آپ کو وصف نبوت عطا فرمایا۔ یہ رحمت للعالمین سے عموماً یہ سوال اٹھا دیا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی تو تب سے ہی آپ رحمت ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ خود رب کائنات فرماتا ہے کہ تب ہی سارے عالمین کی رحمت بنایا جب سے آپ کو وصف نبوت عطا فرمایا۔ اور وصف نبوت کب عطا فرمایا؟ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے آپ کو نبی کب بنایا؟ اب وصف نبوت کی بات کی، جب وصف نبوت عطا ہوا تبھی میرے آقا کو اللہ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ وصف نبوت کب عطا ہوا؟ جب صحابہ نے بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے نبی کب بنایا؟ تو حضور علیہ السلام قربان جاؤں میں اپنے آقا کی ایک ایک ادا پر، حضور علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت نے کنتو نبیم و آدم و بین الماء والطین، فرمایا مجھے اللہ نے تب نبی بنایا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی تھے۔ کنتو نبیم و آدم و بین الماء والطین، کہ تب نبی بنایا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ پھر فرمایا کنتو نبیم و آدم بین الروح والجسد، کہ مجھے اللہ نے تب نبی بنایا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور مٹی کی کش
اور سید ضیاء احمد شاہ صاحب مشہدی نے اپنے جذبہ عشق کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں اور آقا کے غلاموں کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا ہے، اور پھر ان خوبصورت آوازوں سے میرے آقا کی مدح سرائی کی گئی۔ کسی نے خوبصورت آوازوں کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا ہے، تو کسی نے جذبہ عشق کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں عقیدتوں کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ سارے لمحے جن لمحوں میں اس خالق کائنات کے حبیب کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی خاطر کائنات کو سجایا گیا ہے، جس کی خاطر آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کو نبوتیں عطا کی گئی ہیں، تو پھر سوچو کہ وہ لمحے کتنے بابرکت ہوں گے، وہ لمحات کتنے عظمتوں والے ہوں گے، وہ کتنی برکات والے ہوں گے جن لمحات میں سرکار کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ لمحے خوش قسمت ہیں، وہ مقام خوش قسمت ہے، وہ وقت جو ہے اس کی بارگاہ میں درجہ قبولیت رکھتا ہے، جس لمحوں میں، جس وقت میں، جس فضا میں، جس وقت میں میرے آقا کا ذکر بلند کیا گیا ہے، اور ذکر بھی اس کا، ذکر بھی اس حبیب کا ذکر ہے، ذکر بھی اس آقا مدنی تاجدار کا ہے، میلاد بھی اس آقا کی رحمت والے کا ہے جس کی خاطر کائنات نے رنگینیاں پیدا کی۔ آج تیرے وجود میں، میرے وجود میں اگر انقلاب ہے تو یہ صدقہ ہے تو حکومت خضرا کے مقیم کا ہوگا، اور جن کے کرم سے، جن کے صدقے سے، جن کی محبتوں سے آج ہمیں یہ انعام ملا ہے، تو پھر ہمارا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے، تمہارا وجود یہ تقاضا کرتا ہے، تمہاری خوبصورت آواز یہ تقاضا کرتی ہے، اگر رب نے تمہیں عطا کیا ہے تو پھر اس رب کے محبوب کا ذکر بھی مستیوں کے ساتھ کیا۔ جب مستیاں کرو گے تو پھر فیضان، ویسے فیضان نہیں حاصل ہوتا۔ مستیاں دیکھو بلال نے کی تھی، کوئی دولت تھی اس کے پاس، کوئی حسن تھا اس کے پاس، کوئی قبیلہ تھا، کچھ نہ تھا، لیکن سینہ عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا تھا، آقا کی محبتوں سے بھرا ہوا تھا، اور انعام کیا ملتا ہے کہ میرے آقا کہتے ہیں کہ اے بلال میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آٹھ کو سنا۔ یہ ایسے انعام نہیں ملتا جس کی نسبت میرے آقا کے ساتھ لگ جاتی ہے، جس کا تعلق سرکار سے ہو جاتا ہے، پھر وہ زمین پہ نہیں ہوتا، پھر وہ عرش پہ چلا جاتا ہے، اس کا مقام اعلیٰ ہو جاتا ہے، اس کی حرمت کعبہ کی حرمت سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، اس کی شان تمام شانوں سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ شان والے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، عظمت والے کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا، رحمت والے کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا۔ تو میرے دوستو، یہ میلاد منانے والوں، یہ بھی بڑا کام نہیں تم کر رہے، یہ خوشیاں مناؤ کہ ہمارا نام میلاد والوں کے ساتھ۔ ہم اس لیے یہ ڈنڈے لگاتے ہیں، ہم اس لیے خوشیاں کرتے ہیں کہ جس طرح سردار صاحب نے کہا، شاہ صاحب نے کہا، کائنات میں کچھ نہ تھا، اس وقت بھی رب میرے محبوب پہ جو ہے درود کی شکل میں میلاد منا رہا ہے۔ سرکار کو درود و سلام کے ہدیے جو پیش کرنا ہے، یہ بھی تو یہ سرکار کو یاد کرنا ہے، اور آج پلیرا میں بیٹھ کر کوئی معجزات پہ تذکرہ کرتا ہے، کوئی سیرت پار پہ تذکرہ کرتا ہے، اور کوئی سرکار کی مدح سرائی کرتا ہے، کوئی سرکار کی عظمتوں اور مختار کے حوالے سے ذکر کرتا ہے، کوئی سرکار کی رحمتوں کے حوالے سے ذکر کرتا ہے، تو یہ سارا عمل جو ہے اس لیے برکتوں والا کہ اس ایک ذات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس ذات کی خاطر کائنات میں بتایا گیا۔ یہ کائنات کو بکھیرو نا، اس کے حسن نظر آتے ہیں، اس کے کیا کیا حسن نظر آتے ہیں، کائنات بچھلتی ہے اور اس کے حسن نظر آتے ہیں، جب یہ سمجھتی ہے تو ذات مصطفیٰ یہ میرے آقا کا مقام ہے۔ ابھی تو سرکار کی محبتوں کی ابتدا ہے، ابھی تو اپنے عشق کی بات ہو رہی ہے، پھر بات کریں گے جنہوں نے عشق کیا، جنہوں نے محبتیں کی ہے ان کا بھی تذکرہ ہوگا۔ ابھی تو میں اپنی ہی تسکین کر رہا ہوں، کیونکہ جب جس سے پیار ہوتا ہے اس کا جو تذکرہ کرتا ہے، اس کا جو ذکر کرتا ہے، اس سے پوچھو کہ اس کے دل میں کیا بوجھ ہے۔
دل میں کون سی طرف پیدا ہو جاتی ہے جس کو جس سے پیار اگر ظاہری دنیا والے اگر کسی دنیا والے سے پیار کرتا ہے تو وہ بھی مست ہو جاتا ہے، لیکن جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، the most merciful, the most compassionate on the face of that personality that is Allah subhanahu wa ta'ala، اس کا کوئی ہم مقابل نہیں، وہ تو اعلیٰ و ارفع ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ شان سمدیت کا مالک ہو کر جب ذکر رسول کا اہتمام کرتا ہے، پھر سوچو کہ پھر اس رسول کا ذکر کتنا اعلیٰ وہ زمان و مکان کی حکمتیوں سے بالا تر ہو جاتا ہے، بلکہ ہر زمانہ میرے رسول کے ذکر کا محتاج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس ذکر میں رب کائنات شامل ہے، وہ شان رحمانیت کا مالک، شان غفاری کا مالک، شان ستاری کا مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کل شین قدیر ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اتنی شان والا رب ہو کر میرے رسول کے ذکر کا پھر میرے رسول کا ذکر کتنا اعلیٰ ہوگا۔ مولوی جتنا زور لگا لے، جتنا مولوی لگا لے، میرے رسول کے مقام کو جو ہے کم نہیں کرتا بلکہ اعلیٰ اعلیٰ ہوتا، کہ رب نے کہہ دیا ہے وہ اعلیٰ ہے، وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر ہے، یہ رب کا اعلان ہے نا، میرے رسول کا ذکر بلند ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا نام بھی ذکر والوں میں آ جائے، اور یہ تذکرہ رب نے بھی کیا ہے، رب کے رسولوں نے بھی کیا ہے، میں سادہ لفظوں میں بیان کرتا ہوں، انبیاء نے بھی ذکر کیا ہے، آدم نے بھی ذکر کیا ہے، ہر ایک نے ذکر کیا ہے، نوح نے بھی ذکر کیا ہے، ابراہیم جس کو سارے مانتے ہیں کہ جونیزم والے، کرسچینٹی والے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو سب نبیوں کا باپ ہے، اور سیدنا ابراہیم 4000 سال یا 6000 سال پہلے مکہ کی سرزمین میں آتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر کون سی دعا کرتے ہیں؟ یہی دعا کرتے ہیں مولا کریم کہ میری نسل سے ہی آخری نبی جس کو تو چاہتا ہے اسے پیدا کر، یہ قرآن کو اٹھا کر دے، اہل علم بیٹھے ہیں، یہ دعا سیدنا ابراہیم کر رہا ہے، تو پھر آج ہم سرکار کا تذکرہ کرتے ہیں تو تمہارے پیٹ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، تمہیں کیوں درد ہوتا ہے؟ تمہارے درد سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، خدا کی قسم جب تک جسم میں جان ہے رسول کا ذکر اسی طرح ہوتا رہے گا، رسول کے ترانے اسی طرح بجتے رہیں گے، یہ کشمیر ہے، یہ پاکستان ہے، یہ تو بنائی اولیاء کے فیضان کر سکتا ہے، آج پوری دنیا میں امریکہ سے لے کر میں ہر ملک میں گیا ہوں، خدا کی قسم جب ربیع الاول آتا ہے، جب نور والا مہینہ آتا ہے، وہ شاید یہ نہیں دیکھتے کہ یہ امریکہ ہے یا کینیڈا ہے یا یورپ ہے یا پاکستان ہے، اپنے گھروں سے نکل کر میرے آقا کی میلاد کا ذکر آتے ہیں، ان کے ایمان اعلیٰ ہے نا، میں گیا ہوں نا امریکہ، 10,000 سے زیادہ more than 10,000 مائنس ٹیمپریچر میں عشاق رسول بروکلن کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کر وہ کون سا نعرہ لگاتے ہیں؟ رحمتوں کے سائے میں یا نبی، یہ نبی کے رحمتوں کا فیضان ہے، یہ عظمتوں کا فیضان ہے، تو اس میرے آقا کی آمد کا تذکرہ کون کرتا ہے؟ سیدنا ابراہیم بھی دعا کرتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اتنا جلیل القدر نبی، قرآن میں جن کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے توریت میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے، اے مولا کریم تو نے مجھے ہم کلامی کا موقع دیا، رب نے ہم کلامی کا موقع دیا ہے نا، تو یہ کہا جب یہ کنورسیشن ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کون سی بات کرتا ہے؟ سیدنا موسیٰ یہ کہتا ہے مولا کریم کہ جو آخری نبی آنے والا، اب کہتے تم تذکرہ نہیں کرتے، اے موسیٰ علیہ السلام تو رب کی بارگاہ میں بھی میرے رسول کا تذکرہ کرتے ہیں، اس سے بڑا کیا مقام ہوگا؟ The supremacy of the prophets among the humanity in all aspects of the life، زندگی کے ہر شعبے میں ہر نبی کا اعلیٰ مقام ہے، تو جو سید المرسلین ہے the leader of the prophet، اس کی شان، ان کا عظمت، ان کا بیان جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ رب کی حضور یہ دعا کرتا ہے، مولا کریم جو کتاب تو نے مجھے عطا کی ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے جو آخری نبی آئے گا، جو آخری نبی آئے گا اس کو یہ شان، یہ کوالٹیز عطا کر دی گئی کہ اس کے ماننے والے اس نبی کی شان تو ہے ہی اعلیٰ۔ موسیٰ کہتے ہیں کہ جو اس کا غلام بن جاتا ہے، جو اس نبی کا امتی بن جائے گا اور اس کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے رب ان کی دعاؤں کو قبول کر لے گا، بڑی شان عطا۔ اگر نبی کا غلام جو بن جائے
اس کی بھی دعا اس کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے قبول کرتا ہے، تو پھر جب نبی کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، جب نبی کی زبان سے اس امت کی بخشش کی دعا ہوگی، تو پھر سوچو وہ کتنا اعلیٰ عالم ہوگا۔ تمہاری اور میری سوچ سے بھی بڑا ہے، تمہاری اور میری سوچ سے بھی بڑا ہے۔ تو موسیٰ صاحب یہ لمبی کنورسیشن ہے، پھر ایک اور کوٹ کرتا ہوں۔ پھر کہا اے مولا کریم کہ تو نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے، نبوت بھی عطا کی ہے، رسالت بھی عطا کی ہے، اور اتنی انعامات اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن میرے بعد جو آخری آنے والا ہے اس کی شان ہی اعلیٰ ہے، اس کی شان ہی اعلیٰ ہے، اس کی کتاب بھی اعلیٰ ہے، اس کی امت بھی اعلیٰ ہے، اس کی رسالت بھی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اس کو یہ مقام تو نے عطا کیا۔ ہم کسی ایک وقت کے لیے نبی ہیں، کسی ایک وقت، ایک محلے یا ایک قوم کے لیے نبی، لیکن جب وہ آئے گا تو سارے زمانوں کے لیے نبی بنا گا۔ تو رب نے کہا کہ بے شک اس کی شان اعلیٰ ہے۔ تو میرے دوستوں یہ لمبی یہ کنورسیشن ہے کہ وقت نماز کا بھی قریب ہے۔ تیسرا حوالہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، Keep my commandments, I will pray to the Lord, He will send another who will be with you forever۔ کیا کہتے ہیں کہ میں دعا کروں گا اے میرے ماننے والوں امتیوں کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، تو پھر میرے بعد ایک آنے والا ہے، اگر وہ تمہیں ملے تو اس پہ ایمان لے کے آنا، اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تم اس پہ ایمان لے کے آنا، کیونکہ وہ ہر زمانے کے لیے نبی بن جائے، ہر زمانے کے لیے نبی بن جائے۔ تو پھر تم کہتے ہو کہ میلاد کے تذکرے کیوں کرتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا کون ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کون ہوگا؟ سیدنا ابراہیم سے بڑا کون ہوگا؟ ہمارا تو ایمان ہے وہ تو انبیاء ہے۔ اگر وہ سرکار کی آمد کے تذکرے کرتے ہیں تو ایمان والوں اپنے دلوں کو کھول کر، اپنی آوازوں میں قوتیں پیدا کر کر، جب بھی سرکار کا ذکر ہو مستیوں کے ساتھ کرو۔ یہ نظروں کو بتائے والا کیا دیکھتا ہے، پائے والا ہم اس کو بھی سناتے ہیں جو حکومت خطرہ میں بیٹھتا میں نظر ان کے طرف میں محتاج ہے، وہ اختیار والا ہے، وہ وعدوں والا ہے۔ اور یہ میلاد منانے والوں، ایک ہی حدیث کا حوالہ بے شمار میرے ذہنوں میں حدیثیں آ رہی، لیکن یہ وقت کی کمی ہے، ایک ہی حدیث یا دو سناؤں گا۔ یہ میلاد کا کتنا انعام تمہیں میرے ملے گا، یہ لمحے کتنے بابرکت ہیں، یہ کتنی عظمتوں والے ہیں کہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی سے روایت ہے کہ اے محمد، رب یہ کہتا ہے جہاں پہ میرا ذکر ہو اور محمد تیرا ذکر نہ ہو، میں اس کے لیے، اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں جنت کا ٹکڑا لکھا ہی نہیں۔ اگر جنت کی ملے گی، اگر رب کا قرب ملے گا، اب اس کے جلوے تمہارے سینوں میں آئیں گے۔ حدیث قدسی سنائی ہے تمہیں، جہاں رب کا ذکر ہو اور میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو، رب کہتا ہے اس کی قسمت میں، نصیب میں میں نے جنت کا ٹکڑا دکھائی نہیں۔ حضور کی غلامی ملے تو میرے حضور کے ذکر کے صدقے، جو ذکر کرتے ہیں پھر وہ خواجہ قاسم مولوی، ایسے نہیں خواجہ قاسم مولوی کے نعرے لگتے، ایسے نہیں صدیق اکبر عاشق رسول کے نعرے لگتے، ایسے نہیں علی شیر خدا مشکل کشا کے نعرے لگتے۔ یہ سارے نسبتوں والے ہیں، اگر ان کی نسبتیں کامل ہیں اس لیے ان کے نام دنیا جب تک قائم ہے قائم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جو میرے آقا سے نسبت کر لیتا ہے ان کے نام جو ہیں ان پہ نچاور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، خواجہ قاسم کے عاشق نہیں؟ سبحان اللہ، کتنے عرصہ گزر گیا حاجی قاسم مولوی کو، میرے دادا حضور اعلیٰ حضرت پیر خان صاحب کو، لیکن آج بھی ان کے عاشق جب نام لو تو پورے جسم میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے۔ قوت کس لیے پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ولی جو ہے وہ زندہ ہے، ان کا فیض زندہ ہے، ان کی قبروں میں جاؤ تو فیض حاصل کرتے ہو۔ میرا آقا کملی والا کہتا ہے جس طرح تم ظاہری صورت پہ میرے پاس آ کر میری حاضری دیتے ہو، میری نور والی قبر پہ آؤ گے تو مجھے ظاہری صورت پہ کیوں نہ کریں، ہم ذکر کریں، کیوں نہ میلاد منائیں۔ میلاد منانے والوں حدیث پاک کا حوالہ ذہن میں رکھ لو، عاشقوں کو کوئی آرگومنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم تو عاشق ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں۔
ہم تو غلام ہیں نا. We are the servant of the Prophet Islam, seeker of the Prophet Islam, lover of the Prophet Islam. We don't need any arguments. ہم کچھ نہیں چاہتے. ہمارے سینوں میں اگر بسا ہے تو محبت رسول. ہم عاشق نبی کے عاشق دیوانے ہیں. میرا نبی بھی عاشق ہے, رب کا عاشق ہے. رب کا ذکر جتنا حضور نے کیا کسی نے کیا؟ کسی نبی نے کیا؟ کسی نے نہیں کیا. جتنی توحید کا پرچم میرے آقا نے بلند کیا ہے اور جو آقا کے ساتھ نسبت کرتا ہے, یہ اولیاء, یہ چشتی, قادری, نقشبندی, ویسی, شاذلی, دنیا کے ہر کونے میں, صرف کشمیر اور پاکستان میں نہیں, ہر کونے میں اللہ کا ولی موجود ہے. اور اس کا بھی یہی سلوگن ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ وہ فیضان ہے. تو اس میلاد کے حوالے سے یہ حدیث پاک بڑی محبتوں والی کہ حضور بیٹھے ہیں نا اپنے غلاموں کے جرمٹ میں. کن کے جرمٹ میں؟ اور غلام کون؟ جنہوں نے اب سرکار کے نور والے چہرے کو دیکھ کر خوبصورت بات کی کہ حضرت جابر کی آنکھ میں وہ نور زندہ ہے, اس لیے زندہ ہو. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ہمارا ایمان ہے جس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے, جس نے میرے آقا کے نبوت کے نور کے جلووں کو سینے میں بسایا ہے, وہ قیامت تک زندہ ہو جاتے ہیں, ہر وقت زندہ ہے. تو وہ سارے نبی کے غلام سب تو ماننے والے ہیں نا, تمام صحابہ سے پیار کرنے والے. صوفیاء کا مشن یہی ہے, اہل اللہ کا مشن یہی ہے. تصریح کرے تو وہ صوفی نہیں. وہ کہہ رہے کہ میں صوفی ہوں, میں بڑا عالم ہوں. عالم شاید ہو سکے لیکن صوفی نہیں ہو سکتا. صوفی وہی ہے جس کا سینہ تمام صحابہ کے عشق سے موجودان ہوتا ہے. وہ تو ابو بکر سے بھی پیار کرتا ہے, وہ عمر سے بھی پیار کرتا ہے, عثمان غنی سے بھی پیار کرتا ہے, علی شیر خدا سے بھی پیار کرتا ہے, حسنین سے بھی پیار کرتا ہے, بلال حبشی سے بھی پیار کرتا ہے. یہ جتنے بھی ہیں یہ چمکتے ہوئے ستارے, ان ستاروں سے نور اپنے سینے میں بسا دیتا. تو حدیث پاک وہ بیٹھے ہیں سارے, کملی والا آقا پوچھتا ہے بتاؤ کہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ میلاد منانے والا سن لو. حضور پوچھتے ہیں جس طرح انبیاء نے تذکرے کیے حضور کی آمد کے, اب سرکار اپنی نور والی زبان سے تذکرہ بتایا کہ عجیب ایمان کس کا ہے. کہا یا رسول اللہ عجیب ایمان تو فرشتوں کا. تو میرے آقا نے کہا یہ بھی عجیب بات نہیں, یہ منہ کے ساتھ کروں اب تھک گئے ہوں. مکتے ہیں نہ جاگتے ہیں, جاگتے ہی رہتے ہیں, سوتے نہیں, نہ کھاتے نہ پیتے, نہ اونگ آتی ہے, ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں. یہ بھی عجیب بات نہیں. کہ پھر کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ کی جماعت ہے, انبیاء کی جماعت, پروفٹس کی جو جماعت ہے, یہ بڑا ان کا ایمان عجیب. میرے آقا نے کہا یہ بھی عجیب بات نہیں, اللہ تعالیٰ تو انہیں چن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کے جلوے ان کے سینے میں داخل کر دیتا ہے, انہیں تو پیغام علیہ عطا کی جاتے ہیں. تو پھر کہا یا رسول اللہ جو ہم غلام جو آپ کے جرمٹ میں رہتے ہیں, جو آپ کے حال اور کال سے واقف ہے, آپ کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں, آپ کے فعل کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں, آپ کے عشق میں مست رہتے ہیں, ہمارا ایمان عجیب ہوگا. میرے آقا نے کہا یہ بھی عجیب بات, یہ بھی عجیب بات نہیں. کیا یا رسول اللہ پھر کن کا ایمان عجیب؟ میرے آقا نے کہا کہ تم میرے قریب رہتے ہو, میرے جلووں میں رہتے ہو, تم نے تو اپنی آنکھوں سے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا, تم نے تو اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا ہے, تم نے تو اپنی کانوں سے جس راستے میں گزرتا ہوں اس راہ کے پتھر بھی مجھے سلام کرتے ہیں. ہمارا ایمان عجیب نہیں. کہا یا رسول اللہ کن کا ایمان عجیب؟ کہا کہ ان کا ایمان عجیب ہوگا. ان کا دیکھو کہ سرکار کے these were the golden words 1400 years ago. The Prophet Islam, the most exalted personality on the face of the earth, himself nurturing by his glorious tongue. حضور فرماتے ہیں کہ ان کا ایمان عجیب ہوگا, ان کا ایمان عجیب ہوگا جو بن دیکھے میری محفلوں کو سجائے. جو بن دیکھے میری محفلوں کو سجایا, جو شدت کے ساتھ مجھ سے پیار کیا کریں گے. آج مدینہ والوں تم سارے بیٹھے ہو نا, ہاتھ اٹھا کر بات کرو. ہم بیان کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم سرکار کے دیوانے ہیں کہ نہیں دیوانے؟ ہم حرمت رسول کے قربان ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہم پاسبان نبوت کے علم بردار ہیں, ہم عظمت رسول کے علم بردار ہیں, ہم گستاخ رسول کو ہستی سے مٹانے والے ہیں. یہ آقا نے نور والی زبان سے کہا, سرکار نے فرمایا
جب مکہ فتح ہوا تو سرکار لشکر کے ساتھ آئے تھے نا، ایک حساب کے نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ ہزاروں کے ساتھ